السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ تعالی آج تحریک منہاج القرآن کی عمر 43 برس ہو گئی اور اس کا 43واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ تحریک منہاج القرآن اپنے قیام سے اب تک چوتھی دہائی میں جا رہی ہے، اور ہر دہائی میں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے یہ عروج کی طرف، استحکام کی طرف، مضبوطی کی طرف، توسیع کی طرف، قبولیت کی طرف اور بلندی کی طرف بڑھی ہے۔ حالات کے زیر و بم اور واقعات و تغیرات جو قوموں کی تاریخ میں ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تحریکوں، تنظیموں اور جماعتوں کو درپیش ہوتے ہیں، ان کے باوجود اس کا سفر رک نہیں سکا، اس کی قوت میں کمی نہیں آئی، اور اللہ رب العزت کی اذن، اس کی مدد و نصرت، اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و اعانت سے یہ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے سفر میں ارتقاء بھی ہے اور استحکام بھی ہے اور اعتدال بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس تحریک نے لوگوں کے اندر اسلام کا ایک متوازن تصور پیدا کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ہی نہیں دی، بلکہ رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنہ پہ یادگار، تاریخی اور عظیم المثال محنت کی۔ روحانی اعتبار سے اس نے تقرب الی اللہ کے ہر پہلو، ہر گوشے اور ہر جہت اور زاویہ سے نوجوان نسلوں پر محنت کی ہے۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور مکارم اخلاق کو اپنانے پر تحریک منہاج القرآن نے اپنا عظیم الشان رول پلے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف دعوت کی تحریک ہے، امر بالمعروف کی تحریک ہے اور نہی عن المنکر کی تحریک، اور اس باب میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے انسانی معاشرے کے اندر جو انفرادی اور اجتماعی انسانی اقدار ہیں، ہمیشہ ان کی حفاظت کی جنگ لڑی ہے۔ اس نے روایت کی طرف بھی لوگوں کو رغبت دی ہے اور درایت کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اس نے عقل اور تفکر اور تدبر کی تحریک بن کے دکھایا ہے۔ پھر انتہا پسندی کے ماحول میں اس نے تکفیر، تدلیل اور تفسیق، اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اس کی 40 سالہ جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج تحریک منہاج القرآن وہ واحد جگہ ہے جس کے سٹیج پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا بڑی خوشی سے، فرحت سے اور اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آتا ہے، اور مسلمانوں کے ہر مسلک اور مکتب فکر کے علماء، زعماء اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ خوشی سے، مسرت سے اپنا گھر، اپنی جگہ فیل کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے اس طرح علم، امن اور ایمان کے چراغ روشن کیے ہیں، یعنی علم اور ایمان کی ثقافت کو جنم دیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو فروغ دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے جو اقلیتیں ہیں، غیر مسلم مائنورٹیز، ان کے اندر ایک تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے، اور بین المسالک ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی، اس کا ایک چمکتا ہوا مینارہ ہے، مینارہ نور ہے تحریک منہاج القرآن۔ اس نے باہمی برداشت اور مکالمہ کے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے 4 دہائیوں کے اندر نفرت کے خاتمے کی اور مذہب کے اندر تنگ نظری کے خاتمے کی کوشش کی ہے، اور کامیابیاں ملی ہیں۔ محبت اور الفت کے دیپ روشن کیے ہیں۔ انتشار، طعنہ، تشنیع اور تکفیر و تفسیق کی فتویٰ بازی، اس کو ختم کر کے مذہبی اعتبار سے مختلف مسالک میں، طبقات میں تحمل پیدا کیا ہے، بردباری پیدا کی ہے، برداشت کا کلچر دیا ہے، وسعت، مزاجوں کو وسعت دی ہے، اور علمی قدروں کا احیاء کیا ہے، ایمانی اور روحانی قدروں کا احیاء کیا ہے، اور جدید کو قدیم کے ساتھ جوڑا ہے۔ تحریک منہاج القرآن ہمیشہ مستقبل کی طرف بڑھی ہے، مگر ماضی کے ساتھ اس کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تحریک منہاج القرآن تعقل کی طرف، تدبر کی طرف، اجتہاد کی طرف بڑھی ہے، مگر ماضی اور سلف صالحین کی عظیم روایت کے ساتھ اپنا رشتہ کبھی ختم نہیں کیا۔ تحریک منہاج القرآن کے جملہ پلیٹ فارم پر
جتنی تقاریب ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب و مسلک کے لوگ جو پہلے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، کوئی کسی دوسرے کے سٹیج پہ جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت سے کشاں کشاں آتے ہیں۔ یعنی اس نے مذہبی کلچر کو تبدیل کر دیا ہے تحریک منہاج القرآن میں۔ خواتین کو عزت دی ہے، خواتین کو تحفظ دیا ہے، خواتین کو امتیاز دیا ہے، انہیں ایک بڑا تاریخی رول عطا کیا ہے تحریک منہاج القرآن میں۔ مذہبی اور دینی تقریبات میں ان کی شرکت ممنوع تھی، حرام تصور ہوتی تھی۔ خواتین کو پیچھے گھروں کے لیے بند کر دیا گیا تھا یا پیچھے بٹھایا جاتا تھا، مگر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ خواتین کو خدمت دین کا موقع دینا، معاشرے کی خدمت کا موقع دینا، اگلی نسلوں کی پرورش اور تربیت کا موقع دینا، یہ ترہ امتیاز تحریک منہاج القرآن کا ہے۔ اور یہ کریڈٹ نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں تحریک منہاج القرآن کو جاتا ہے۔ نوجوان نسل کو تحریک منہاج القرآن نے تقویٰ کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، دین کے فکر کی طرف اور حسن خلق کی طرف راغب کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اتحاد امت کے تصور کو ایک عملی کلچر میں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے تحقیق اور تجدید کا عمل پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ صدی کی تجدید کی تحریک ہے اور اس نے تجدید کر کے دکھائی ہے۔ آج دنیا تحریک منہاج القرآن کی تجدید کا اعتراف کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ رواداری اور اعتدال اور اتحاد اور محبت کے کلچر کو فروغ دیا ہے، بلکہ اس نے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں، دنیا میں شرق سے غرب تک اس کا اقرار ہو رہا ہے اور لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تحریک منہاج القرآن نے جتنے فورمز قائم کیے، وہ تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات کا فورم ہو اور پھر اس کے مختلف زون ہوں، خواہ پنجاب کے تینوں زون ہوں، خواہ سندھ کے دونوں زونز ہیں، خواہ KPK کے زونز ہیں، خواہ بلوچستان کے زونز ہیں، کشمیر کے زونز ہیں، گلگت بلتستان کے زون ہیں، اور اس کے نائب ناظمین اعلیٰ ہیں، اور تمام فورمز کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر ان کی تنظیمات ہیں، پھر مختلف نظامتیں ہیں۔ جتنے فورمز اور ادارے تحریک منہاج القرآن میں قائم ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہر ایک نے اس صدی میں تجدید کے کام میں اپنا قابل فخر اور قابل اعتماد حصہ ڈالا ہے۔ میں اس موقع پر تمام قائدین کو، تمام کارکنان کو، تمام ذمہ داران کو، تمام فورمز، تمام نظامتوں اور تمام شعبہ جات میں جو شب و روز دل جمی سے کام کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان سب کا کردار، خواہ وہ مرکزی فورمز کے لوگ ہیں، خواہ وہ صوبائی فورمز ہیں، خواہ وہ زونل فورمز ہیں، ضلعی ہیں، تحصیلی ہیں، UC لیول کے فورمز ہیں، خواتین کے خواہ وہ فورمز ہیں، خواہ مردوں کے ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس تحریک کے ذریعے اور آپ کے ذریعے اس تحریک کو اس بھرپور شباب تک پہنچایا ہے۔ اس درخت پر پھل لگ گئے ہیں، دنیا اس کے پھلوں کو کھا رہی ہے، دنیا اس سایہ دار درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ رہی ہے، ہر ایک کو اس سے راحت مل رہی ہے، ٹھنڈک مل رہی ہے۔ لوگوں میں اس دور میں جب علم کا کلچر ختم ہو گیا تھا، علم کے کلچر کو اس تحریک نے زندہ کر کے رکھا ہے۔ علم و تحقیق کی تقریبات ہو رہی ہیں، جس جگہ گالی گلوچ کا کلچر تھا، فتویٰ بازی کا کلچر تھا، نفرت کا کلچر تھا، ایک دوسرے کو بدنام اور دشنام گوئی کا کلچر تھا، تفریق کا کلچر تھا، اور پھر اس کے بعد ایسی تقاریب ٹھیک تھیں جن کے ذریعے لوگ صرف روایات میں گم ہو گئے تھے اور لوگوں کی عقل اور فہم کو دین کا تصور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تحریک نے ہر محاذ پر، ہر زاویے پر، ہر لحاظ سے وہ کام کیے ہیں جو کام اللہ رب العزت نے اسی تحریک کے ذمے کیے تھے، اسی تحریک کے نصیب میں رکھے تھے، اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میں تمام احباب کو، رفقا کو، ذمہ داران کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں 43ویں یوم تاسیس پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔